کہتے ہیں وَمَعْلُومٌ، اور یہ بات معلوم رہے کہ ان المنقول فی التفسیر، کہ تفسیر میں جو روایتیں نقل ہو کر آتی ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں ان نقل کردہ روایتوں کی طرح ہیں جو مغازی اور ملاحم میں نقل ہو کر آتی ہیں۔ مغازی کے بارے میں بتا چکا ہوں، کس کو کہتے ہیں جی؟ سیرت کو۔ اور ملاحم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو مغازی میں ہی آ گئے نا، غزوات تو مغازی میں ہی آ گئے۔ ملاحم کہتے ہیں مستقبل کے واقعات۔ کس کو کہتے ہیں؟ مستقبل کے واقعات اور فتنے، جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ واقعات ہونے والے ہیں، دجال آنے والا ہے، سور میں پھونکا جائے گا، دابا زمین سے نکلے گا، سورج ایک دن مشرق کی بجائے کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ تو یہ سارے جو امور ہیں ان کو ملاحم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر میں جو اکثر روایات نقل ہو کر آتی ہیں وہ انہی روایات کی طرح ہیں جو سیرت میں نقل ہو کے آتی ہیں اور جو ملاحم میں نقل ہو کر آتی ہیں۔ یہ تینوں روایات ایک جیسی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات ان کی؟ تفسیر کی روایات اور سیرت کی روایات اور ملاحم کی روایات یہ تینوں ایک جیسی ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ احمد، اسی لیے امام احمد کہتے ہیں کہ ثلاثۃ امور لیس لها اسناد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی سند نہیں ہوتی۔ کون کون سی؟ کہتے ہیں تفسیر، ملاحم اور مغازی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کیا امام احمد کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی سند نہیں ہوتی؟ کون سی تین چیزیں؟ تفسیر، ملاحم اور مغازی۔ وَيُرْوَى، اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ امام احمد نے کہا تھا لیس لہا اصل، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی اصل نہیں ہوتی، جو بے بنیاد ہیں، ان کی سند نہیں ہوتی۔ ان کی کیا نہیں ہوتی؟ اب کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ امام احمد نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ کہتے ہیں اس لیے لأن الغالب علیہ المراسیل، کہ ایسی روایات عام طور پہ مرسل ہوتی ہیں۔ ایسی روایات عام طور پہ کیا ہوتی ہیں جی؟ تفسیر میں، مغازی میں، ملاحم میں جو روایات ہوتی ہیں عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ بولیے ذرا۔ مرسل ہوتی ہیں۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ جب صحابی کی بجائے تابعی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا، اللہ کے رسول نے یوں کیا، بدر کی لڑائی میں اللہ کے رسول نے یوں کیا تھا، احد کی لڑائی میں اللہ کے رسول نے یوں کیا تھا۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، کہنے والے کون ہیں؟ تابعی۔ اگر صحابی کہیں تو پھر تو کام ٹھیک تھا، لیکن اب مسئلہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر یہ مسئلہ بنے گا۔ تو امام احمد یہی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی سند نہیں ہوتی، تو اس سے مراد یہ کچھ ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ پھر کیا نتیجہ نکلا امام احمد کے قول کا؟ سند نہیں ہوتی۔ کون وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ مرسل ہوتی ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ ان کے تابعی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فلاں جنگ میں یہ کیا، تابعی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، تابعی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو یہ کچھ ہوگا۔ تو بھئی یہ باتیں تابعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحابی کہیں تو وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہوں گی، تابعی کہہ رہے ہیں تو اسی بارے میں امام احمد کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں لأن الغالب علیہ المراسیل، کہتے ہیں امام احمد نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ یہ تین چیزوں جو ہیں ان میں جو روایات آتی ہیں ان میں سے غالب جو ہیں وہ مرسل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ روایات جن کا تذکرہ کرتے ہیں عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر کون ہیں جی؟ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عروہ بن زبیر جو ہیں یہ بہت بڑے عالم دین ہیں،
لیکن ہیں تابعی. اب جب وہ کوئی چیز بیان کریں گے تفسیر کے بارے میں یا مغازی کے بارے میں یا ملاحم کے بارے میں، تو وہ کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی، جبکہ وہ صحابی کا نام نہ لیں بیچ میں. ایسے ہی امام شعبی ہیں، عامر بن شراحیل الشعبی، بہت بڑے امام ہیں. ایسے امام زہری ہیں، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری. ایسے موسیٰ بن عقبہ ہیں جنہیں امام المغازی کہا جاتا ہے. کیا مطلب امام المغازی؟ سیرت میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں. ابن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق، اور ان کے بعد یحییٰ بن سعید الاموی، ولید بن مسلم اور واقدی اگرچہ متروک ہیں، اور ان جیسے جو لوگ ہیں مغازی میں جو ہیں یہ بہت سی روایات لے کر آتے ہیں، اور یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ مرسل ہوتی ہیں، صحابی کا تذکرہ نہیں ہوتا. امام ابن تیمیہ اس کے بعد کہتے ہیں مغازی بولا جاتا ہے کس پہ؟ میں نے بتایا تھا کس پہ بولا جاتا ہے؟ سیرت پہ. لیکن مغازی کا سیرت پہ اطلاق کیوں ہونے لگا؟ کہ مغازی میں بنیادی طور پہ آپ کی سیرت میں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ غزوات. آپ کی سیرت عام طور پہ گزری ہے جہاد میں، تو سیرت کا بہت بڑا حصہ کیا ہوتا ہے؟ غزوات کا. آپ فلاں جہاد کے لیے گئے، فلاں غزوے کے لیے گئے، اس میں یہ صحابہ کرام تھے، ایسے مقابلہ ہوا، سفر میں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. تو آپ کی زندگی زیادہ تر جہاد میں گزری ہے اور غزوات میں گزری ہے، تو اس موضوع کو مغازی کہتے ہیں. اب تھوڑا بہت سیرت کا حصہ اور بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مغازی کا لفظ بول دیا جاتا ہے پوری سیرت پہ. لیکن خاص معنی مغازی کا کیا ہوتا ہے؟ غزوات. تو یہاں پہ اب دوسری جگہ پہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مغازی کو جاننے والے، نبی علیہ السلام کے غزوات کو جاننے والے کون ہیں؟ اہل مدینہ. آپ کے غزوات کے واقعات کو سب سے بڑھ کر جاننے والے کون ہیں جی؟ اہل مدینہ. پھر نمبر آتا ہے کن کا؟ اہل شام کا. اہل مکہ کا نہیں کہا، کن کا کہا؟ اہل. اور تیسرا نمبر ہے اہل عراق کا. یہ تین شہروں کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ غزوات کو جاننے والے ہیں. کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں فَأَهْلُ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ. اہل مدینہ سب سے زیادہ مغازی کو جاننے والے تھے، کیونکہ مغازی کہاں ہوتے رہے ہیں؟ مدینہ میں ہوتے رہے ہیں. جنگیں کہاں لڑی گئی ہیں؟ مدینہ میں لڑی گئی ہیں. اگر کسی اور جگہ لڑی گئی ہیں تو اس کی تیاری کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ میں ہوئی ہے. کوئی اور غزوہ ہوا بھی ہے تو لشکر کہاں سے نکلا ہے؟ مدینہ سے نکلا ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں غزوات کے تعلق سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ اہل مدینہ. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ غَزْوٍ وَجِهَادٍ. ٹھیک ہے جی، پہلا نمبر تو آپ نے دے دیا اہل مدینہ کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا نمبر آپ نے اہل شام کو کیوں دے دیا؟ اہل مکہ کو کیوں نہیں دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. کہتے ہیں دوسرا نمبر اہل شام کو اس لیے دیا ہے کہ شامی لوگ جہاد کرنے والے تھے، غزوے کرنے والے تھے. شامی لوگوں کی تاریخ جہاد سے بھری پڑی ہے. یہ جو جہاد ہوا ہے یورپ کا جہاد، قسطنطینیہ کی لڑائیاں وغیرہ، ترکوں سے لڑائیاں وغیرہ، یہ سارے جہاد میں جو کمانڈر رہے ہیں وہ شام کے لوگ رہے ہیں. چاہے وہ بنیادی طور پہ مدینہ کے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے کیا تھے؟ گورنر رہے ہیں. بعد میں خلیفہ بنے تو انہوں نے شام کو دارالحکومت بنایا. ان کے بیٹے یزید بھی ادھر ہی تھے. تو امیر معاویہ ماہر تھے اس جہاد کے جس کا تعلق سمندری جہاد سے ہے، اور اس جہاد سے جس کا تعلق رومیوں کے جہاد سے ہے، یورپیوں کے ساتھ ہے. تو یورپیوں کے ساتھ جو جہاد ہوا ہے وہ جہاد، اس کے لیے کافرے کہاں سے نکلتے تھے؟ شام سے. تو وہ سارا سسٹم شامیوں نے سنبھالا ہوا تھا. تو اس لیے ان کے پاس نبی علیہ السلام کی جہاد کے بارے میں روایات زیادہ ہیں، کیونکہ جب جہاد کرتے تھے تو ان کے آپس میں گفتگو ہوتی تھی اس موضوع پہ، اللہ کے رسول نے کیا کیا جہاد میں، فلاں موقع پہ آپ نے کیا کیا، فلاں موقع پہ آپ کی پالیسی کیا تھی، فلاں موقع پہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، فلاں موقع پہ آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی.
تو اس لیے چونکہ شامی اس میدان کے ماہر ہیں جہاد کے اور غزوات کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا بھی علم سب سے زیادہ مدینہ کے بعد رکھنے والے وہی ہیں۔ وجہ سمجھ گئے جی آپ لوگ؟ چلیں جی، کہتے ہیں فکان لہم من الجہاد من العلم بالجہاد وسیر ما لیس لغیرہم، تو ان کے پاس فکان لہم، ان کے پاس، کن کے پاس؟ اہل شام کے پاس جہاد کا، وسیر اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا وہ علم تھا ما لیس لغیرہم، جو ان کے غیر کے پاس نہیں تھا۔ ولہذا اسی لیے عظم الناس، لوگوں نے بڑی شان دی ہے، بڑا مقام دیا ہے ابو اسحاق فزاری کی کتاب کو، الذی صنفہ، جو انہوں نے لکھی ہے، فی ذالک، اس موضوع پہ، غزوات کے موضوع پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، لوگوں نے اس کتاب کو اہمیت دی ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ ادھر کے رہنے والے ہیں، غزوات کو جاننے والے ہیں، جہاد کو جاننے والے ہیں۔ وجعل الاوزاعی اعلم بهذا الباب من غیرہ من علماء الامثال، اور اسی لیے لوگوں نے امام اوزاعی کو اس باب میں دوسروں سے بہتر عالم قرار دیا ہے جو دوسرے علماء دیگر شہروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام اوزاعی کہاں کے امام ہیں؟ شام کے۔ امام اوزاعی کو کہا جاتا ہے امام اہل شام، شامیوں کے امام۔ تو امام اوزاعی کی وہ روایات جن کا تعلق غزوات سے ہے، وہ روایات زیادہ قابل اعتبار ہیں دیگر علماء کی روایات کے مقابلے میں، کیونکہ امام اوزاعی کا تعلق شام سے ہے اور اہل شام جو ہیں وہ جہاد کے اور غزوات کے ماہر اور ماسٹر ہیں۔ چلیں جی، کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تفسیر کا، فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ، تو تفسیر کو لوگوں میں سے سب سے بہتر جاننے والے کون ہیں جی؟ مغازی میں اہل مکہ کا نام نہیں آیا، تفسیر میں اہل مکہ کا نام سب سے پہلے آ گیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی اہم معلومات آپ کو دینے ابن تیمیہ۔ کہتے ہیں کیوں جی اہل مکہ تفسیر میں آگے کیوں ہیں؟ لأنہم اصحاب ابن عباس، کیونکہ یہ لوگ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ تفسیر کے بہت بڑے امام کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ اور عبداللہ ابن عباس کہاں بیٹھ کے علم پھیلاتے رہے؟ مکہ میں بیٹھ کے۔ تو اس لیے مکہ والے جو ہیں عبداللہ ابن عباس کی وجہ سے تفسیر میں ان کا جو مقام ہے وہ نمبر 1 ہے۔ کا مجاہد، جیسے کہ ان کے شاگرد ہیں مجاہد بن جبر، کن کے شاگرد؟ عبداللہ بن عباس کے۔ اور عطا بن ابی رباح المکی الیمانی، جو بنیادی طور پہ یمن کے تھے لیکن مکہ میں رہے، عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھتے رہے، علم لیتے رہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اکرمہ ہے مولا ابن عباس۔ یہ اکرمہ جو ہیں یہ بربری ہیں، بربری قوم، یہ مراکش وغیرہ کی طرف، مراکو کی طرف وہاں پہ اقوام پائی جاتی ہیں، تو یہ ادھر سے آئے تھے اور یہ بھی عبداللہ بن عباس کے غلام بنے۔ انہوں نے پھر ان کو آزاد کر دیا، ان سے تفسیر سیکھتے رہے، تو انہوں نے بھی تفسیر میں بڑا نام ان کا ہوا، ان کا مقام ہوا۔ کہتے ہیں وغیرہ من اصحاب ابن عباس، اور ایسے ہی عبداللہ بن عباس کے دیگر شاگرد کا طاووس بن کیسان الیمانی، ابو الشعثاء جابر بن زید الازدی، سعید بن جبیر الاسدی الوالبی، سعید بن جبیر الاسدی و امثالہم، یہ ان کے سعید بن جبیر الاسدی ہیں، و امثالہم، اور ان جیسے عبداللہ بن عباس کے باقی شاگرد۔ تو یہ جو ہیں یہ تفسیر میں وہ مقام رکھتے ہیں جو دیگر لوگوں کو نہیں مل سکا، کیونکہ یہ عبداللہ بن عباس کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ کس چیز میں؟ تفسیر میں۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ ابن مسعود، ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد کوفہ والے وہ بھی تفسیر کو جاننے والے تھے۔ وہ کیوں جی؟ ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ عبداللہ ابن مسعود کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں بطور معلم کوفہ چلے گئے تھے، جناب عمر فاروق نے کوفہ بھیج دیا تھا، انہوں نے تفسیر وہاں پہ لوگوں کو پڑھائی ہے، لوگوں کو سکھائی ہے، تو اس لیے کوفہ والوں کا بھی تفسیر میں ایک مقام ہے اور ایک نام ہے۔ وَمِن ذَلِكَ مَا تَمَيَّزُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ، اور تفسیر میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں میں اہل کوفہ دیگر لوگوں سے آگے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي التَّفْسِيرِ،
اور ایسے ہی تفسیر میں اہل مدینہ کے علماء کا بھی ایک مقام ہے، ایک نام ہے، مثل جیسے کہ زید بن اسلم ہیں الذی اخذ عنہ مالک تفسیر، جن سے امام مالک نے تفسیر لی تھی، جن سے تفسیر کس نے لی تھی؟ امام مالک نے. تو یہ زید بن اسلم یہ مدینہ کے علماء کرام میں تفسیر میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں. وَأَخَذَهُ عَنْهُ أَيْضًا ابن عبد الرحمن، زید بن اسلم سے تفسیر لینے والے امام مالک بھی ہیں اور زید بن اسلم کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بھی ہیں. تو عبد الرحمن نے بھی تفسیر لی ہے زید بن اسلم سے اپنے باپ سے، اور امام مالک نے بھی لی ہے. اور زید بن اسلم جو ہیں چونکہ وہ تفسیر میں بڑا نام رکھتے ہیں تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کا بھی تفسیر میں نام ہے. اب یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہیں جب حدیث میں پہنچتے ہیں تو یہ ضعیف ہیں. یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہیں حدیث جب یہ بیان کریں گے تو ان کی احادیث جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. یہ وہی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہیں جو وہ روایت بیان کرتے ہیں. کون سی بلا؟ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ کیسے ہوئی تھی جی؟ کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے پیدا کیا تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کے عرش پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تمہیں محمد کا علم کہاں سے ہو گیا؟ کہا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میری نگاہ تیرے عرش پہ پڑی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے یہ الفاظ پڑھ کر جان لیا کہ تو نے پہلے اپنا نام ذکر کیا ہے پھر محمد کا نام ذکر کیا ہے. اس سے پتا چلا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو یا اللہ تجھے بہت پیاری ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پہ لکھ دیا ہے، تو اس لیے میں نے ان کا واسطہ دیا ہے. تو اللہ تعالی نے کہا ہاں آدم بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے محمد تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب اس روایت کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں. کون سے امام لے کر آئے؟ امام کس کتاب میں؟ المستدرک میں لے کر آئے ہیں. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب امام حاکم کی ان روایات کا جائزہ لیا تو اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو من گڑت ہے. یہ کیا ہے جی؟ موضوع ہے، من گڑت ہے. اور واقعی یہ من گڑت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام حاکم جو اس روایت کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، یہی امام حاکم اپنی ایک اور کتاب میں المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم وہاں پہ لکھتے ہیں یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے جو من گڑت روایتیں بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ اس کے بعد امام حاکم خود کہتے ہیں اور حدیث کے جو ماہر علماء کرام وہ جانتے ہیں کہ جو من گڑت روایتیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم بیان کرتا ہے انہیں گڑنے والا بھی خود ہے. یہ گڑنے والا کون ہے؟ خود ہے یہ. اب ایسے آدمی کی روایت پہ آپ کیا اعتماد کریں گے؟ تو اس لیے بات صحیح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول یوں ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی کا واسطہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے کون سے کلمات کہے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور قرآن پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ روایت من گڑت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ جن کلمات کی بنیاد پہ، جن الفاظ کی بنیاد پہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ آدم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ اللہ سے لیے ہیں، اللہ سے سیکھے ہیں. اور من گڑت روایت کیا کہہ رہی ہے جی؟ دیکھے ہیں، داؤ لگا ہے ان کا، اور اللہ کو پوچھنا پڑا ہے کہ بھئی تم نے کہاں سے یہ لے لیے. من گڑت روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کو پوچھنا پڑا کہ بھئی یہ کہاں سے تمہیں پتہ چلا محمد کا؟ تو انہوں نے وضاحت کی جی میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا. اور قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ کلمات باقاعدہ آدم علیہ السلام کو سکھائے، انہوں نے سیکھے. اور دوسری جگہ پہ وضاحت آئی وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے عبد الرحمن
بن زید بن اسلم جو حدیث میں تو ناقابل قبول ہیں لیکن جو وہ تفسیر بیان کرتے ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ کسی قرآن کی آیت کے خلاف ہو یا کسی حدیث کے خلاف ہو یا کسی اور صحابی کے قول کے خلاف ہو یا اس میں کوئی اور عجیب بات ہو تو الگ معاملہ ہے۔ وَأَخَذَهُ، اور اس کو لیا، کس کو؟ تفسیر کو، ان عبد الرحمن سے۔ یہ عبد الرحمن کون سے ہیں؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ ان سے تفسیر کو کس نے لیا ہے؟ عبداللہ بن وہب نے لیا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، عبداللہ بن وہب انہوں نے تفسیر لی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے، اور انہوں نے لی ہے زید بن اسلم سے۔ اور زید بن اسلم جو ہیں یہ جناب عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے تفسیر کے علماء کرام کا کہ تفسیر میں ایک مقام حاصل ہے اہل مکہ کو کیونکہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور اہل کوفہ کو کیونکہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، اور اہل مدینہ کو بھی اس میں مقام حاصل ہے کیونکہ انہوں نے تفسیر کیسے لی ہے؟ ابی بن کعب سے۔ کیسے لی ہے؟ ابی بن کعب سے۔ اور ان کے شاگردوں میں سے آگے چل کے کون ہے؟ زید بن اسلم، اور زید بن اسلم کے شاگردوں میں سے امام مالک بھی ہیں، اور ان کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بھی ہیں، اور عبد الرحمن سے لینے والے پھر عبداللہ بن وہب ہیں۔ جی کنہوں نے؟ یعنی ابن مسعود سے لینے والے اہل کوفہ، اور اب بات شروع ہوگی اس کے بعد اہل مدینہ کی۔ تو اہل مدینہ میں جو تفسیر پھیلی ہے اس میں زیادہ کوششیں ہیں ابی بن کعب کی۔ کن کی کوششیں ہیں؟ ابی بن کعب کی۔ وہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پہ ابن تیمیہ نہیں کر سکے لیکن دیگر مقامات پہ وہ بھی اور دیگر علماء کرام تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اکتفا کریں گے، آگے جو موضوع چل رہا ہے بہت لمبا ہے۔ جی ہاں، یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں کہ مراسیل کا موضوع بہت لمبا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو انشاءاللہ عصر کے وقت ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے، تشریف لائیے وہاں پہ، اور وہاں پہ پھر صحیح بخاری کی احادیث کے موضوع پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ایسی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔